کبھی کبھی زندگی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ نماز سکون سے ادا کرے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ کبھی نہ بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے تم تو توبہ کر لو، لیکن جس کو تم نے گناہ پر لگایا وہ آخرت میں تمہاری تباہی کا سبب بن جائے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے حواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ دشمنوں کے درمیان ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، ملتی سب سے ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں۔ اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کی پناہ میں محسوس کرو۔ زندگی میں کبھی خوف میں مبتلا نہیں ہوگے۔ بیوقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ زندگی ایک کھیل کی طرح ہے، یہاں کھلاڑی ہیں، اگر تم ان کے ساتھ نہیں کھیلو گے تو وہ تمہارے ساتھ کھیلیں گے۔ مایوس انسان شکایت کرتا ہے، خوش فہم تبدیلی کا انتظار کرتا ہے اور حقیقت پسند تبدیلی کی کوشش کرتا ہے۔ وہ انسان بہت خطرناک ہے جو پہلے سنتا ہے، سمجھتا ہے، پھر بولتا ہے۔ جو چیز چلنے سے حاصل نہیں ہوتی وہ ٹھہرنے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جسے سونے والا دریافت نہ کر سکے، اسے جاگنے والا ضرور دریافت کر لے گا۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ چھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑپھڑاتے ہیں، خاندانی باز کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ مجھے لہجوں کے بدلنے سے ہمیشہ خوف آتا ہے کہ لہجے جب بدلتے ہیں تو کوئی اپنا نہیں رہتا۔ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور خیال کر لیا کریں کہ آپ اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اپنی آمدنی کے متعلق بتا رہے ہیں تو آپ خواہ مخواہ اپنے لیے نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو سن کر برداشت کر لیا جائے۔ تم جتنا خاموش رہو گے اتنا اپنے آپ کو سن سکو گے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا ہے، کیونکہ سونے میں اگر دراڑ آ جائے تو اسے پگھلا کر بالکل پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ہیرے میں دراڑ آ جائے تو وہ کبھی بھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا۔ جب لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اصل اوقات ہے۔ میں تو یہی کہوں گا، جب کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، وہ نہیں ملتا جو بدل گیا ہو۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ 50 سال کی عمر تک ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ 50 سال کی عمر تک اسی ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور 50 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا۔ عزت کمانا چاہتے ہو تو جتنا تمہارے پاس ہے اس سے کم دکھاوا کرو، اور جتنا علم رکھتے ہو اتنا کم بولو۔ عورت کو عزت دینا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ عورت مرد کی امیری، غریبی یا مردگانگی نہیں دیکھتی، وہ تو بس اس مرد سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ انسان جب دو چیزوں میں مبتلا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کامیابی قریب ہے۔ ایک، جب حد سے زیادہ غم ملنے لگیں، دوسرا ہر طرف سے پریشانیاں نظر آنے لگیں اور کوئی راستہ نہ نظر آئے، تو یہ وہ وقت
اور جگہ ہے جہاں راستہ ضرور بدلے گا۔ امید کا ٹوٹنا بھی رب کی نعمت ہے، کیونکہ یہ رب سے جڑ جانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور عزیز و اقرب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ ہے۔